إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. آج کی ہماری یہ کلاس گزشتہ ترتیب کے اعتبار سے تفسیر کی 121 نمبر کلاس ہے، 121 نمبر کلاس ہے، اور آج ہم قرآن مجید میں سورت انشقاق جو کہ 30ویں سپارے کی صورت ہے، صورت اپنے ترتیب کے اعتبار سے 84 نمبر صورت ہے، اس صورت سے شروع کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورت انشقاق یہ صورت مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں کے مضامین ہم پیچھے جان رہے ہیں کہ جن میں قیامت کا تذکرہ ہے، اور قیامت کے ساتھ ساتھ جزا اور سزا، انعام یہ ملے گا اور نہ ماننے والوں کو سزا یہ ملے گی، اس کا تذکرہ ہے. قیامت کی ہولناکیاں ان کو مختلف انداز میں بیان کیا جا رہا ہے. اگر آپ پیچھے غور کریں تو سورت تکویر، سورت انفطار اور سورت انشقاق اور سورت طارق ایک مضمون چلتا ہوا آ رہا ہے قرآن مجید کی پیچھے کی صورتوں میں. جو مضمون شروع ہوا تھا سورت تکویر سے، اذا الشمس کورت سے، یہ سیم مفہوم آ گیا سورت انفطار اذا السماء انفطرت میں. درمیان میں ایک سورت مطففین آئی ہے جو مفہوم میں تھوڑی سی مختلف ہے قیامت کے تذکرے سے ہٹ کر. اس کے بعد پھر اگلی سورت انشقاق آ گئی جس کو آج ہم شروع کر رہے ہیں. انداز، الفاظ چینج ہیں، کوئی لفظ کوئی آیت ایک دوسرے سے سیم نہیں ہے، لیکن اگر اس جرنل مفہوم کو دیکھیں تو تمام صورتیں اس بات کے اوپر تذکرہ کر رہی ہیں کہ جب قیامت قائم ہوگی تو صورتحال کیا ہوگی. یہ قرآن مجید کا ایک ایسا انوکھا انداز ہے کہ جس کو عرب کے لوگ باوجود اس کے کہ عربی جانتے تھے، الفاظ جانتے تھے، اور عرب کو عرب اس لیے کہا جاتا ہے، عربی کا معنی ہے بولنے والا، ضمیر کا اظہار کرنے والا، یہ ہے معرب. گرامر میں معرب اور مبنی کے دو یعنی اصول ذکر کیے جاتے ہیں، یا ٹرم یا کنڈیشن اس میں ذکر کی جاتی ہیں. معرب وہ ہوتا ہے جو بدلتا رہتا ہے، مبنی وہ ہوتا ہے جو ثابت رہتا ہے. اور معرب کو معرب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ظاہر کر دیتا ہے، میں اس وقت مرفوع ہوں، منصوب ہوں، مجرور ہوں، جبکہ مبنی یہ ظاہر نہیں کرتا. تو معرب نکلا ہوا ہے اسی عرب سے، جس کا معنی ہے کہ بولنے والے. اور اس کے مد مقابل دوسروں کو وہ بولتے تھے عجمی، اور عجم نکلا ہوا ہے گونگے سے، جانور جو نہیں بولتے ہیں وہ جو ہے عاجم ہے، نہ بولنے والے ہیں. تو عربی لوگوں کو اپنی زبان پہ اتنا عبور تھا، اتنا ناز تھا کہ اپنے آپ کو عرب اور دوسرے کو عجم کہتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عربی زبان کی اوپر جو ہے اس کی حفاظت یا اس کو سیکھنے پہ یا اس کی قدر کرنے پہ اتنی زیادہ اہمیت دی جاتی تھی. آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ مکہ مکرمہ کے لوگ، جہاں مکہ مکرمہ میں باہر سے آنے والے لوگ بھی آتے تھے، تو یہاں کی وہ لینگویج عربی زبان میں تھوڑا بہت کہیں دوسروں سے شامل ہو سکتا ہے. یعنی باہر آنے والوں میں بلال حبشی بھی یہاں پہ تھے، صہیب رومی بھی یہاں پہ آئے ہوئے تھے. تو یہ چند مثالیں، اور کتنے لوگ اس طرح کے جو ہے وہ آئے ہوئے ہوں گے. تو اس دور میں بچوں کو، پیدا ہونے والے بچوں کو مکہ سے باہر دیہاتوں میں اور چھوٹے چھوٹے ٹاؤن میں، چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ بھیجا جاتا تھا، اس لیے کہ عربی زبان وہ اچھی طرح سیکھ لیں. کون وہ ماں ہے جو اپنے چھوٹے دودھ پیتے بچے کو صرف اس لیے بھیج دیتی ہے کہ وہ اچھی زبان سیکھ کے آئے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں
جو دودھ پلانے کے لیے جو ایک سسٹم تھا اس وقت عربوں میں رائج، صرف وہ دودھ پلانا ہی مقصد نہیں تھا، بلکہ مقصد یہ تھا کہ بچہ اوریجنل عربی جو خالص عربی ہے اسے جو ہے وہ سیکھ جائے اور آگے وہ جو ہے وہ بہت بڑا ادیب بنے، بہت بڑا بولنے والا بنے۔ تو عربوں کے ہاں اس کو بہت بڑی ویلیو دی جاتی تھی۔ ہر ایک قوم کے اندر بڑی چیزیں ہوتی ہیں جس کو وہ قوم بطور فخر کے پیش کرتی ہے، اور اس وقت عرب کے اندر یہ زبان تھی جس کے لکھے ہوئے قصیدے بھی کعبہ میں لٹکائے گئے تھے کہ کوئی ہے ماں کا لال کے اس طرح کے الفاظ بنا دکھا دے۔ لیکن جب قرآن مجید نازل ہوا تو ایک ایسا انوکھا انداز کہ اس کو پڑھا جائے تو لذت آتی ہے، ایک چیز کو انسان بار بار پڑھے اسے کبھی تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ اب ذرا ان صورتوں کا انداز دیکھیے، سورۃ تکویر، سورۃ انفطار، سورۃ انشقاق اور سورۃ بروج، شروع کا مفہوم ایک سے ملتا ہے لیکن الفاظ مختلف ہیں، اور پیچھے یہی ہے کہ قیامت جب واقع ہوگی تو حالات یہ ہو جائیں گے۔ تو یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے کہ الفاظ بدلنے کے ساتھ ساتھ صورتوں کا مفہوم، اور ان صورت جو ہے نا، لفظ صورت یہ میں نے بار بار بتایا ہے، کوئی مثال دینا نہیں مقصد، صرف بات کو سمجھانا ہے کہ جو ادب والے ادیب لوگ ہوتے ہیں، بلیغ لوگ ہوتے ہیں، ان کے ہاں جب اپنے وہ ادب کو لکھتے ہیں، اپنے کلام کو، تو اس کو یعنی حصوں میں اور پارٹ میں بناتے ہیں، جیسے یہ ایک رباعی ہے، یہ ایک قصیدہ ہے، یہ ایک نظم ہے، فلاں۔ تو قرآن مجید کے جو یہ چھوٹے چھوٹے حصے ہیں یا بڑے بڑے حصے ہیں، ان کو جو ہے وہ سورتیں کہا گیا کہ یہ ایک سورت ہے، اور اس کا انداز اور مفہوم اس طرح ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ مکی صورتوں کے اندر الفاظ پورے بدل گئے اور مفہوم وہیں پہ ہے۔ یہ قرآن مجید کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ مفہوم یعنی بالکل وہ نہیں ہے، لیکن اسی طرح قیامت کا مختلف انداز سے تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو سورۃ انشقاق بھی مکی سورت ہے۔ سورت کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشقاق کا معنی ہے پھٹنا، الگ الگ یعنی پھٹ جانا کسی چیز کا، اور اس میں سے جو ہے چونکہ ابھی پہلی آیت میں انشقت کا لفظ آیا ہے تو اسی سے اس کا نام ہے سورۃ انشقاق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت، اذا السماء جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اور یہ آسمان اپنے رب کی بات سنے گا اور وہ اسی کے لائق ہے۔ اذنت کا معنی ہوتا ہے، اذن کہتے ہیں انسان کے کان کو، سننے کو انسان کہتے ہیں نا، جیسے سننے کے لیے ہم اپنے ہاں بھی محاورہ بولتے ہیں، بھئی کان کو کھول کے سن لو، کہ ذرا کان کھول لو۔ اب کان کھولنے کا مفہوم یہ نہیں ہوتا کہ بھئی آپ کانوں کو یوں کر کے کھول کے دکھاؤ، اس کا مطلب تھا غور سے سنو۔ تو یہ جو کان ہے اس کو محاورتاً سننے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اذینت، اذین لفلان، کسی کی بات کو غور سے سننا۔ تو زمین اس دن، آسمان اس دن جو ہے وہ اپنے رب کو پوری کی پوری رب کی بات سنے گا، وحقت اور وہ اسی کے لائق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں پہلی صفت، پہلی چیز ذکر کی کہ قیامت کی نشانیاں، قیامت جب واقع ہوگی تو آسمان پھٹ جائے گا۔ یاد رکھ لیں اس موضوع پہ ویسے بات تو اشارتاً تو کئی دفعہ ہوئی ہے کہ یہ آسمان جو ہمارے اوپر ہے یہ ایک ٹھوس چھت ہے، یہ کوئی دھواں نہیں ہے، یا دوری کا نام جو ہے وہ آسمان نہیں ہے۔ یہ آسمان جو ہے ایک ٹھوس چیز ہے، ایک جسم ہے۔ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات آسمان پہ گئے تو آسمان کا باقاعدہ دروازہ کھٹکھٹایا گیا اور پھر وہ دروازہ کھولا گیا، اجازت دی گئی تو آسمان کا دروازہ کھولا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر جو ہے وہ تشریف لے جاتے ہیں، جبریل علیہ السلام کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو جب قیامت آئے گی تو وہ آسمان پھٹ جائے گا۔ یہ جو آسمان ہے صرف دوری کا نام نہیں ہے، آسمان پھٹے گا۔ اور یاد رکھیں کہ طوفان نوح جب آیا تھا، نوح علیہ السلام کا جو طوفان آیا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ سورۃ قمر میں، کہ ہم نے آسمان سے پانی کے دروازے کھول دیے تھے۔ تو آسمان کے دروازے ہیں، اور آسمان کے اوپر کیا ہے؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کا عرش پانی پہ ہے، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ کا عرش پانی پہ ہے، تو آسمان کے اوپر بھی پانی ہے۔ یہ جو سماءن کا لفظ ہے، سین اگر اس میں سے ہٹا دو تو یہ بھی ماءن ہی بنتا ہے۔ تو جب وہ آسمان پھٹے گا، قیامت کی نشانی ہے،
وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اس دن یہ اپنے رب کا مطیع ہے، رب کی بات سنے گا اور وہی اس کے لیے لائق ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جس دن زمین کو جو ہے، مدت کا معنی یہ ہے کہ جس دن زمین کو جو ہے وہ تمدید کر دیا جائے گا، یعنی زمین کو برابر کر دیا جائے گا کھینچ کے، اس سے اوپر پہاڑ ہے، کوئی اونچ ہے، کوئی نیچ ہے، اس کو برابر کر دیا جائے گا، قیامت کے دن یہ ہوگا۔ اچھا، یہاں آسمان کا جو پھٹنا ہے، اس سے کون سا جو ہے وہ زمانہ مراد ہے؟ کیا آنے والا یا گزرا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت ساری چیزیں بتائی ہیں آئندہ قیامت کے بارے میں، اور پیچھے زمین و آسمان کو بنانے کے بارے میں۔ آسمان کے بارے میں اللہ نے خود کہا ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، کہ آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کی ہے، یہ زمین اور آسمان اللہ تعالیٰ نے خود بنائے ہیں، اور یہ جو آسمان پھٹنا ہے وہ آگے چل کے پھٹنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے پھٹ چکا ہے، کہ پہلے ایک دھماکہ ہوا تھا اور آسمان سے یہ ساری چیزیں پھٹ کے الگ ہوئی تھی، نہیں، بلکہ قیامت کو جا کے ایسا ہونا ہے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، قیامت کے دن زمین کو جو ہے وہ ہموار کر کھینچ کے پھیلا دیا جائے گا۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور اس میں جو کچھ ہے اسے نکال کے ڈال دے گی، نکال دے گی باہر، اور اسے جو ہے وہ خالی ہو جائے گی، یعنی زمین کے اندر جو کچھ مردے ہیں سب کو جو ہے وہ قیامت والے دن زمین باہر نکال دے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور یہ زمین ارض یہ بھی اس لائق ہے کہ رب کی بات کو سنے، یعنی اس کی رب کی بات سنے گی، اور یہ لائق ہے، حقت یعنی یہ لائق ہے اس کے کہ رب کی بات ہی یہ زمین سنے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ فرمایا، اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اے انسان، وہ اللہ ہے جو یہ سب کچھ کرے گا، تو اس رب کو بھول کے کہاں جا رہا ہے؟ اب اس انسان کو نصیحت ہے، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، کہ اے انسان اپنے رب تک یعنی ملنے تک تو کوشش میں لگا رہے گا، اور پھر اس رب سے جا کے تیری ملاقات ہونی ہی ہونی ہے۔ کادح کا معنی ہے محنت کرنے والا، کوشش کرنے والا، اپنے رب کی طرف جا رہا ہے۔ کدحن، یہ اس کے لیے کادحن کدحن، یہ جو ہے اس کی تاکید ہے، مفعول مطلق ہے، اور یہاں انسان، اس سے انسان کی جنس مراد ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مسلمان، کوئی مسلمان ہے یا مومن ہے، سارے کے سارے انسان کسی نہ کسی محنت میں لگے ہوئے ہیں، اور ایک نہ ایک دن جا کے رب سے جو ہے وہ سب نے ملنا ہے، وہاں جا کے پتا چلنا ہے کہ کون انسان صحیح تھا اور کون انسان جو ہے وہ غلط تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو انسان پیدا ہوا ہے وہ جا کے قیامت والے دن دوبارہ بالکل گم ہو جائے، اس کا کوئی تذکرہ نہ ہو، کہاں گیا، کیا تھا، ایسا کچھ نہیں ہوگا، بلکہ انسان جو ہے وہ اپنے رب کے لیے، رب کی طرف جا کے ملاقات کرنی ہے، اتنی دیر تک وہ کوشش محنت کر رہا ہے، وہ محنت اچھی کر رہا ہے یا بری کر رہا ہے، لیکن ہر انسان کسی نہ کسی کام میں لگا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان کا ٹائم رک گیا ہے اور انسان ایک ٹائم میں بند ہو کے رہ گیا، نہیں، یہ ٹائم چل رہا ہے، وہ انسان اس کو اچھے میں گزار رہا ہے یا برے میں گزار رہا ہے۔ پھر جب فرمایا کہ جب رب سے ملاقات ہوگی پھر کیا ہوگا؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، بس وہ انسان جس کو اس کی کتاب یعنی اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں مل گیا، تو یہ نشانی ہوگی اس کے کامیاب ہونے کی۔ فرمایا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ من حوسبہ، کہ جس سے حساب لے لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، حساب یسیر ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما هو العرض، کہ اللہ تعالیٰ صرف پیش کرے گا، اے میرے بندے تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا۔ فَمَن نُوقِشَ عُذِبَ، اگر کسی سے پوچھ لیا گیا کیوں کیا ہے تو اس کا جواب کسی کے پاس کوئی نہیں۔ جس سے مناقشہ ہو گیا یعنی پوچھ لیا گیا یہ گناہ کیا تھا تو کیوں کیا تھا، پھر اس کا کوئی جواب نہیں ہے، اس کو عذاب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بعض نیک بندوں کو ایک پردے میں ڈالے گا اور اس بندے سے کہے گا اے میرے بندے تو نے یہ کیا، تو نے وہ کیا، وہ سب کا اقرار کرے گا، اللہ میں نے یہ بھی کیا، اللہ میں نے یہ بھی کیا۔
اے اللہ میں نے یہ بھی کیا، اللہ تعالیٰ اس کو پردے میں لا کے ڈالے گا، بندہ وہ سمجھ لے گا کہ میں تو ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس اپنے مومن بندے سے کہے گا میرے بندے میں نے دنیا میں بھی تیرے پہ پردہ ڈالا تھا اور آج بھی تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالا جاتا ہے، اور اللہ اسے معاف کر دے گا۔ یہ ہے سب کچھ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ جس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ اگر کبھی کس سے پوچھ لیا گیا نا یہ کیوں کیا ہے، تو اس کا پھر کسی کے پاس جواب نہیں ہوگا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور پھر جس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملا تھا وہ لوٹے گا اپنے گھر والوں میں مسروراً، خوش ہو کے، جو اس کے ساتھ رہے تھے نیک اعمال کرنے میں۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس کو نامہ اعمال اس کی پیٹھ پیچھے سے دیا گیا، بائیں سائڈ سے، الٹے ہاتھ سے، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو وہ وہاں پہ ہلاکت اور موت کو جو ہے وہ بلائے گا۔ ہائے کاش کہ میں مر جاتا، میں ہلاک ہو جاتا، میں کبھی نہ ہوتا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کافر کہے گا ہائے کاش کہ میں مٹی ہو جاتا۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور وہ سعیر جہنم کے اندر جو ہے اسے، وہ بھڑکتی ہوئی جہنم میں اسے داخل کیا جائے گا۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ بندہ جب دنیا میں رہتا تھا نا تو اپنے گھر والوں میں بڑا خوش تھا۔ دیکھیں ذرا آیات کا مناسبت، نامہ اعمال اچھے والے کو کہا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، کہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں جنہیں ملے گا وہ اپنے گھر والوں کے پاس خوش خوش وہاں پہ ہوگا، اور جس کو جہنم میں جانا ہوگا کہا جائے گا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، کہ دنیا میں وہ اپنے گھر والوں میں بڑا خوش رہتا تھا، اس لیے کہ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، وہ یقین یہ سمجھتا تھا، غالب یعنی گمان رکھتا تھا، أَن لَّن يَحُورَ، کہ وہ کبھی لوٹایا نہیں جائے گا۔ ذرا ان آیات پہ غور کریں تو میں آپ لوگوں کو ایک بات ہمیشہ کہا کرتا ہوں، یاد رکھ لیں دنیا کبھی جنت نہیں بن سکتی ہے۔ انسان کہے کہ میں ساری خوشیاں یہاں پہ حاصل کر لوں تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا یار تھوڑی سی تو زندگی ہے، جو مزے کرنے ہیں کر لو، نہیں، وہ جو مزے کرنے ہیں کر لو وہ جنت میں ہے۔ تو اللہ نے مقابلہ کیا ہے، جنتی کہیں گے وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ جنتی ہیں، اور جو جہنمی ہے وہ دنیا میں خوش رہتا تھا۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہاں کچھ لوگ اپنے لیے خوشیاں بنانے کے لیے 60 70 80 سال لگا دیتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو خوش رکھ سکوں، مجھے کوئی برا بھلا نہ کہے، لیکن جو کچھ مرضی بنا لے، دنیا جہان کی دولت اکٹھی کر لے، دنیا جہان کے نوکر چاکر سب کچھ بنا لے، گھر گاڑیاں سب کچھ لے لے، لیکن یاد رکھ لیں کہ دنیا کبھی جنت نہیں بن سکتی ہے۔ دنیا کے اندر اختلافات، لڑائیاں، جھگڑے، یہ سب کچھ ہوگا۔ کمال یہ ہے کہ انسان کہے کہ میں دنیا میں ایک مسافر کی طرح جو ہے وہ رہ رہا ہوں، ایک دن یہاں سے چلا جانا ہے۔ وہ کافر یا وہ جہنمی کہے گا، سوچتا ہوگا کہ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، بلا کیوں نہیں، یعنی لازمی اسے لوٹایا جانا ہے۔ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا، یقیناً بے شک اس کا رب اسے دیکھنے والا تھا، یقیناً وہ خوبی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، فرمایا فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ، قسم ہے شفق کی۔ شفق کیا ہے؟ عربی زبان میں شفق کہا جاتا ہے جب سورج غروب ہوتا ہے نا تو سورج کے بعد ایک سرخی سی، ایک ریڈ کلر کی جو ہے وہ روشنی بن جاتی ہے، وہ جو ریڈ کلر آسمان پہ آ رہا ہوتا ہے، لال سرخ ہو رہا ہوتا ہے، اس کو شفق کہا جاتا ہے۔ مغرب کی نماز کا ٹائم سورج کے اس ٹکیا سے غروب جغول کا دائرہ جب چھپ جاتا ہے، یہاں سے مغرب کی نماز کا ٹائم شروع ہوتا ہے، اور شفق کے غائب ہونے تک مغرب کی نماز کا ٹائم رہتا ہے۔ شفق کسے کہتے ہیں کہ جس سائڈ پہ سورج غروب ہوتا ہے اس سائڈ پہ سرخی ہوتی ہے، ریڈ کلر کا جو ہے روشنی آتی ہے، اس کے بعد وہ سفیدی میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ کیسے؟
کہ آپ جس سائڈ پہ سورج غروب ہوا ہے وہ سائڈ دیکھیں گے تو تھوڑی سی روشنی ہوگی، جبکہ باقی سائڈیں دیکھیں گے تو فل اندھیرا ہوگا۔ وہ شفق ہے آخری، جب وہ سفید ہوتی ہے، جب وہ سفیدی بھی غائب ہو جاتی ہے تو وہاں سے عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس چیز کی چاہے قسم اٹھا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ شفق کی قسم اٹھا رہا ہے، کیونکہ یہ شفق، یہ دن اور رات کا آنا، یہ سورج اور چاند کا چلنا، یہ انسان کو دیکھ رہے ہیں، انسان کا ملاحظہ کر رہے ہیں، یہ اس بات پہ گواہ ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق، اور رات کی، وما وسق، وسق معنی ہوتا ہے جمع کرنا۔ رات اپنے اندر کس کس چیز کو جمع کر لیتی ہے؟ کتنی چیزوں پہ رات آ جاتی ہے، بہت سارے ایسی چیزیں جو دن کو بکھری ہوتی ہیں رات کو آ کے جمع ہو جاتی ہیں، یعنی وہ چیزیں جن پر رات چھا جاتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ سمجھ لے کہ رات کی قسم، اور جن چیزوں پہ رات چھائی ہوتی ہے، جو چیزیں رات میں سب اکٹھی ہوئی ہوتی ہیں، ان تمام کی قسم ہے۔ اسی طرح والقمر ما اذا اتسق، اور چاند کی قسم اذا اتسق۔ اتسق کا معنی ہوتا ہے جب وہ پورا ہو جاتا ہے۔ چاند جب پورا ہو جاتا ہے، چاند جو ہے یہ پہلے ہلال سے شروع ہوتا ہے، ہلال سے شروع ہو کے بدر تک جاتا ہے، 14ویں کی رات جا کے چاند پورا ہو جاتا ہے۔ یہ چاند کی منزلیں ہیں، چاند کی پہلی، دوسری، تیسری یعنی شکلیں ہیں، اور یہ 14 دنوں میں جا کے پورا ہوتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا ان تینوں قسموں پہ۔ شفق کی قسم، شفق کب آتی ہے؟ جب سورج ڈوبتا ہے، اس کے رزلٹ میں شفق آتی ہے، اس شفق کے رزلٹ میں رات آتی ہے، اور رات میں آ کے چاند پورا ہو جاتا ہے۔ ایک سٹیپ کے بعد دوسرا سٹیپ، دوسرے سٹیپ کے بعد تیسرا سٹیپ۔ پہلے جو ہے وہ سورج غروب ہوتا ہے تو شفق آ جاتی ہے، جب شفق جو ہے غائب ہو رہی ہوتی ہے تو رات آ جاتی ہے، اور جب رات آتی ہے تو تب جا کے وہ چاند پورا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کی قسمیں اٹھائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایک ایسی ذات ہے اپنی کائنات میں سے کسی چیز کی قسم اٹھا سکتا ہے، اور وہ قسم بعض دفعہ ایسی چیز کی اٹھائی جاتی ہے جو آگے والی چیز پہ شاہد ہوتی ہے، آگے والی چیز پہ گواہ بڑھ رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ اس چیز کو بڑا کرنے کے لیے بھی قسم اٹھاتا ہے کہ یہ چیزیں بہت بڑی بڑی ہیں اس کائنات پہ، ذرا غور کرو، یہ جو ہے شفق کون لے کے آتا ہے، یہ رات کے اندر جو کچھ رات جتنی زمین پہ پھیلی ہوتی ہے اس پہ جو ہے وہ کتنا کچھ جو ہے وہ اس رات میں اکٹھا ہوا ہوتا ہے، اور چاند جب پورا ہو رہا ہوتا ہے۔ اب یہ ساری قسمیں کس بات پر ہیں؟ فرمایا لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ۔ یہ راکبہ جو ہے رکوب ہوتا ہے کسی چیز پہ سوار ہونا۔ لَتَرْكَبُنَّ کا معنی ہے لفظی ترجمہ لازمی، لازمی تم سوار ہوگے۔ آیت کا معنی یہ بنتا ہے لفظی کہ تم ایک حالت پر دوسری حالت میں سوار ہوتے جاؤ گے، یہ ایک لفظی ترجمہ سمجھ لیں۔ اور یہ جو عربی میں رکوب ہے یہ بھی دو معنوں میں ہوتا ہے۔ ایک تو رکوب حصی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا رقیبہ فلان، ان کا معنی ہوتا ہے گاڑی پہ سوار ہو جانا، کسی جانور پہ سوار ہو جانا، یہ اس پہ راکبہ ہوا ہے۔ اور ایک رکوب عربی میں معنوی بھی ہوتا ہے، رکب علیہ، میرے پہ سوار ہوا۔ اس کا کیا معنی ہے؟ ہم اپنی زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں، تو میرے پہ سوار ہی ہو گیا ہے۔ اب اس کا معنی کیا لیتے ہیں ہم؟ اس سواری سے جب ہم کہتے ہیں تو مجھ پہ سوار ہوا ہے تو کیا معنی ہوتا ہے؟ تو میرے پہ بوجھ بنا ہوا ہے، تو میرے پہ مسلط ہوا ہے، تو میرے پہ جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈالے کھڑا ہے۔ تو یہ مانوی رکوبیت ہے، مانوی سواری ہے۔ حقیقت میں بندہ کو کندھوں پہ آگے بیٹھا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اوپر ایک بوجھ بنا ہوتا ہے۔ تو یہ مانوی رکوب ایک حصی ہوتا ہے، اور جیسے رکب علی الخاطر کہ وہ میرے دل پہ سوار ہو گیا، اور یہ ہمارے زمان میں بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں، تو یہ ایک مانوی معنی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے، ذرا غور کیجئے گا، پیچھے قسمیں اٹھائی شفق کی، رات کی، چاند کے پورے ہونے کی، جو کہ سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں ہوتی ہیں، انہی کی طرح کی ایک چیز بتائے کہ قسم ہے ان تمام چیزوں کی کہ تم بھی ایک حالت کے بعد دوسرے حالت پہ سوار ہوتے جاؤ گے۔ انسان کبھی ایک حالت پہ نہیں رہ سکتا ہے۔ اس سے آیا مراد انسان کا بچپن سے جوان، جوان سے بوڑھا، بوڑھے سے مردہ ہونا، پیدا ہو کر مردے میں جانا، یا قیامت والے دن
ایک حالت کے بعد دوسری حالت میں پہلے انسان جو ہے وہ زمین سے نکالا جائے گا، پھر اسے ایک دوسری حالت میں بدل دیا جائے گا، پھر اس کو تیسری حالت میں جو ہے بدل دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ چونکہ قیامت کا تذکرہ پیچھے سے چلتا ہوا آ رہا ہے تو ایسی چیزوں کی قسمیں اللہ تعالیٰ نے اٹھائی جو بدل 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 کے سٹیپ بائی سٹیپ ہو رہا ہے۔ تو فرمایا قسم ہے شفق کی، قسم ہے رات کی، قسم ہے چاند کی، اس بات پر قسم ہے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ۔ اس عن کا معنی بعض مفسرین نے بعد کا معنی بھی لیا، طبقاً بعد طبق، ایک حالت کے بعد دوسری حالت میں تم جو ہے وہ بدلتے جاؤ گے، یعنی یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اس میں حالات اور حوادث آئیں گے اور بدلتے جائیں گے۔ مت سمجھے کہ میں اس پہ بہت بڑا ہوں تو ہمیشہ ہی بڑا رہوں گا۔ اس کے دو سٹیپ میں معنی کیے گئے، ایک ہے قیامت کے حالات بدلیں گے، اور ایک یہ ہے کہ انسان کی حالتیں بدلتی ہیں۔ ان دونوں کو معنوں کو الگ الگ کرتے ہیں۔ قیامت والے دن ایک حالت سے دوسری حالت میں تم بدلتے جاؤ گے اور تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم ایمان نہیں لاتے ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ اے انسان، یہ کائنات کی چیزیں جیسے حالتیں بدل رہی ہیں نا، تم بھی اس وقت ایک حالت پہ نہیں رہو گے۔ آج تم جوان ہو، کل کو بوڑھے ہو جاؤ گے۔ اور اس میں ایک یہ بھی اس کا مفہوم لیا گیا ہے کہ انسان اچھے ہونے کے بعد برا ہو جاتا ہے یا برا ہونے کے بعد اچھا ہو جاتا ہے، تو یہ انسان کا سٹیپ آہستہ 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 ہوتا ہے، ایک حالت سے بعد دوسری، دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شیطان کے اوپر جو شیطان کو دشمن کہا ہے نا، تو فرمایا لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے جو خطوات ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ ہے، اس کو جو ہے وہ نہ پیروی کرو۔ شیطان کبھی ڈائریکٹ کافر نہیں کرتا ہے، سب سے پہلے شیطان جو ہے وہ نیکی کے اندر یا تو بڑھائے گا، وہ نیکیاں لا کے کروائے گا جو نیکی ہے ہی نہیں ہے، اور اس نیکی کو جو نیکی ہے ہی نہیں ہے اس کو نیکی بنا کے لا کے بدعات کروا کے غلط کروائے گا، انسان سے غلو کرائے گا۔ یا انسان کوئی اچھا ہے، سمجھدار ہے، تو سب سے پہلے اس سے چھوٹے چھوٹے کام چھڑائے گا۔ دیوار جب گرتی ہے نا تو ڈائریکٹ نہیں گرتی ہے، پہلے اس کا جو ہے کلر اور روغن خراب ہوتا ہے، پھر اس کا پلستر خراب ہوتا ہے، پھر اس کی اینٹیں جو ہے وہ کھرنا اور ٹوٹنا شروع ہوتی ہیں۔ انسان سب سے پہلے وہ چھوٹی چھوٹی عبادات کو چھوٹا چھوٹا سمجھ کے چھوڑتا جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ سنتیں اور نوافل چھوٹ جاتے ہیں، اور پھر آہستہ آ کے انسان فرضوں میں کمی، لیٹ، آگے پیچھے، کبھی ٹائم پہ، کبھی کب، اور پھر جا کے اگلا سٹیپ آتا ہے جب انسان فرائض کو بھی چھوڑنے پہ آ جاتا ہے۔ یہ سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں ہوتی ہیں۔ انسان کے دل کو قلب اس لیے کہا جاتا ہے کہ قلب کا معنی ہے الٹ پلٹ ہونا۔ انسان کہہ سکتا ہے، آپ میں سے کوئی یا مجھ سے کوئی بھی انسان، کہ میں اپنے دل میں ایک خیال رکھتا ہوں اور پکا اس پہ کھڑا ہو جاتا ہوں، ممکن نہیں ہے۔ دل وہ آپ کے بس میں نہیں ہے، اس میں اور خیال اور بدلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے انسان، جیسے یہ شفق کے بعد رات آتی ہے، رات کے بعد چاند پورا ہوتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمہاری حالتیں بھی بدلی جائیں گی۔ اس لیے فَمَا لَهُمْ، یہ جب سٹیپ ہونا ہے تو اس کے بعد فا ہے اس پہ عطف، جب تمہاری حالتیں بدل جانی ہیں تو پھر تم کیوں نہیں ایمان لاتے ہو؟ یا قیامت کے حالات بدلے ہیں، فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، پس وہ کیوں نہیں ایمان لا رہے ہیں؟ اور فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ میں انہی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں جب ان پہ قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، لا یسجدون، تو رب کے آگے سجدہ نہیں کرتے ہیں۔ یہ آیت سجدہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے اس آیت پہ سجدہ کرنا، اس کا جو ہے ثبوت ملا ہوا ہے۔ تمام لوگ جو سجدہ کر سکتے ہیں وہ کر لیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا بل الذین کفروا یکذبون، اللہ تعالیٰ نے تو قسمیں اٹھا کے فرما دیا کہ انسان نے رب کے پاس جانا ہے، اور یہ انسان کیوں نہیں اس پہ ایمان لے آتا ہے؟ قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تو یہ لوگ اس پہ، یعنی قرآن مجید پڑھنے کے بعد اس پہ سجدہ نہیں کرتے ہیں، یعنی قرآن مجید کو مانتے اور تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ یہ کافر جو ہے وہ جھٹلاتے ہیں، کفر کرتے ہیں، ایمان نہیں لاتے ہیں،
واللہ اعلم بما یوعون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ یہ اپنے دلوں میں کیا رکھتے ہیں، یعنی جو یہ ایمان نہیں لا رہے، جو ایمان نہیں لاتے ہیں، جو تکذیب جھٹلانا ان کے دلوں میں ہے، وہ اللہ سب جانتا ہے۔ فبشرہم بعذاب علیم، پس انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ حالانکہ عذاب کی خوشخبری نہیں ہوتی، لیکن عذاب کو اور عذاب بنانے کے لیے، کہتے ہیں نا کسی کو سزا دینے کے لیے کہا جائے میں تجھے جو ہے وہ اب انعام دیتا ہوں، اب اگر کہا جائے سزا دینے کو کہ میں تجھے انعام دیتا ہوں، تو اس سزا کو اور بڑا کرنا ہوتا ہے۔ تو فرمایا انہیں خوشخبری دے دیجئے دردناک عذاب کی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرتے رہے، لہم اجر، ان کے لیے ایسا اجر ہے، غیر ممنون، جو نہ ختم ہونے والا ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوگا، وہ والا اجر اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کے لیے بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تھی سورۃ انشقاق۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ہولناکی بتائی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکی کے بعد انسان کو کہا، انسان کدھر جو ہے بھٹک رہے ہو، تیرا انجام کیا ہونا ہے قیامت کے دن پہ۔ اور پھر سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک انوکھے انداز میں ایمان لانے کی دعوت دی۔ قسم ہے شفق کی، قسم ہے رات کی، قسم ہے چاند کی، تمہاری حالتیں تو بدلنی ہے، تو ایمان کیوں نہیں لاتے ہو؟ یہ کافر جو ہے یہ تکذیب کر رہے ہیں، قرآن مجید کو نہیں سیکھتے ہیں، نتیجہ ان کا جہنم ہوگا۔ ہاں، جو ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرتے رہے، ان کو اللہ تعالیٰ ایسا اجر عطا فرمائے گا جو کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے۔ یہ ہے اس سورت کا ایک مضمون، اور یہاں کے سورت پوری ہوتی ہے سورت انشقاق۔ اس کے بعد اگلی سورت ہے سورت بروج۔ سورت بروج یہ برج کی جمع ہے، اور اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس میں آسمان کی صفتوں میں سے ایک بروج والا آسمان بتایا ہے کہ آسمان ہے جو بروج والا ہے۔ تو ویسے برج کا لفظ تو ہمارے ہاں ہماری لینگویج میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہ بڑا بڑا برج ہے، بڑی بڑی نشانی کو، بہت بڑے بڑے ٹاورز کو بھی ہم برج کہہ دیتے ہیں۔ وہ ایک بڑا مشہور ہے نا دنیا میں، برج الخلیفہ، ہاں مشہور ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ میرا بنایا ہوا برج جو ہے وہ شاید اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق سے بڑا ہو جائے گا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ انسان اپنی چیزوں پہ فخر کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایسی چیزیں بنائی ہیں آسمان پہ کہ جنہیں بروج کہا جاتا ہے۔ اب چونکہ اس کا ذکر ہے اس لیے اس کا نام سورت بروج ہے، اور یہ سورت بھی مکی سورت ہے، اور اس سورت میں بھی انداز قیامت کا وہ تذکرہ اور قیامت کے بعد چند ایسے لوگوں کی طرف اشارہ کرنا ہے جو رب کے منکر ہوئے تو اللہ نے ان کو کیسا برا انجام دیا، اور آخر میں پھر اس سورت کا اندام تھوڑی سی دعوت دی جاتی ہے کہ لوگوں مسلمان ہو جاؤ۔ تو سورت کا آغاز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان کی، ذات البروج، برج کسے کہا جاتا ہے؟ مفسرین اس بات پہ، ان کا زیادہ تر مفسرین کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ آسمان جو بروج والا ہے اس کی قسم، اور یہ وہ بروج نہیں ہے جیسے زمین کے ہم برج کہہ لیں کہ بڑے بڑے ٹاورز اور بڑے بڑے ستونوں کو برج، نہیں، آسمان اپنے بروج والا ہے کہ آسمان پہ بڑے بڑے ستارے ہیں، جو علامات ہیں، جو نشانیاں ہیں، وہ اس آسمان کی قسم جس آسمان پہ بڑے بڑے ستارے اور بڑے بڑے روشن برج ہیں، یعنی وہ برج جنہیں ہم ستارے کہہ دیتے ہیں، جنہیں ہم آسمان کے نجوم کہہ سکتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اس کی قسم اٹھا رہا ہے۔ اور یہ جو آسمان کے ستارے ہیں، واللہ عالم، میرے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن صرف کلام کے انداز سے میں بتا رہا ہوں کہ آسمانوں کا اکثر جمع کے ساتھ ذکر آتا ہے، خلق السماوات والارض، السماوات والارض، آسمان کو ہمیشہ جمع کے صیغے کے ساتھ لایا جاتا ہے، اور زمین کو ایک مفرد صیغے ارض کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں صرف ایک جگہ ہے جہاں زمین کو بھی کہا گیا ہے کہ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، کہ اللہ نے زمینیں بھی 7 زمینیں بنائی ہیں، اور آسمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے۔ لیکن یہاں پہ قسم پہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ،
کہ یہ جو بروج ہے یا یہ جو ستارے ہیں روشن، یہ اس پہلے آسمان دنیا پہ ہے، دوسرے آسمان پہ ہے یا نہیں ہے اس سے خاموش ہے۔ ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زینا السماء الدنیا بمصابیح، زینا السماء الدنیا، السماء الدنیا، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، سورۃ ملک میں، کہ یہ آسمان دنیا کو ہم نے مصابیح سے مزین کیا ہے۔ تو یہ جو ستارے ہیں مصباح روشن ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے یہ آسمان کے ستاروں کو مصابیح کہا ہے، مصباح ان کا معنی ہے چراغ۔ یہاں سے سمجھ لیجئے کہ ستارے جو ہیں یہ خود روشن ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ سورج سے روشنی لے کر خود جو ہے وہ روشن بنتے ہیں، نہیں، سورج سے روشنی لے کر نہیں روشنی دے رہے، بلکہ ان کے اندر خود روشنی موجود ہے، کیونکہ اللہ نے انہیں مصابیح کہا ہے، اور یہ مصابیح کو اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا کے ساتھ اٹیچ کیا ہے۔ اور سورۃ بروج کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس السماء کو ایک کے ساتھ ذکر کیا ہے، جمع میں ذکر نہیں کیا، جبکہ قرآن مجید میں اکثر جگہوں پہ السماوات جمع کے صیغے سے ساتھ آتا ہے کہ یہ ستارے، یہ جتنے بھی ہیں، یہ اس ہمارے پہلے آسمان پہ موجود ہے، دوسرے آسمان پہ ہے یا نہیں واللہ اعلم، جس سے ہو سکتا ہے کہ ان کا ذکر نہ ہونا کہ پہلے آسمان کے اوپر دوسرا آسمان ہے، دوسرے پہ تیسرا ہے، تیسرے پہ چوتھا ہے، اور ان آسمانوں میں یہ ستارے نہیں ہیں۔ یہ ستارے، یہ بڑے بڑے ستارے یا یہ چھوٹے چھوٹے ستارے، ہمیں کبھی کبھی بتایا جاتا ہے کہ ستارے زمین سے بھی کئی ستارے بڑے ہیں، ایسا نہیں ہے، ستارے زمین سے چھوٹے ہیں اور زمین اور آسمان بڑے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قسم ہے اس آسمان کی جو بروج اور ستاروں والا ہے، وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، اور قسم ہے اس دن کی جس دن کا وعدہ ہے، موعود ہے، وعدہ کیے ہوئے دن کی، جس سے بالاتفاق مراد ہے قیامت کا دن، وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، اور قسم ہے شاہد اور مشہود کی، شاہد گواہی دینے والا، مشہود جس پہ گواہی دی جاتی ہے۔ ویسے تو یہ ایک جرنل معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک جرنل بات کر رہا ہے کہ بہت سے گواہ دینے والے، بہت سی چیزوں پہ گواہیاں دینے والی صرف انسان نہیں ہے، یہ زمین و آسمان بھی گواہی دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی، یہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی جو ہے گواہی دے رہی ہے، قیامت کے بارے میں شاہد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی شاہدا و نذیرا، بہت سی چیزیں ہیں۔ تو جتنے بھی شاہد اور مشہود ہیں ان کی قسم ہے، گویا کہ ایک لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے کہا آسمان کی قسم، قیامت کی قسم اور کائنات کی چیزوں کی قسم۔ کس بات پہ قسم ہے وہ آگے چیز بیان ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو الفاظ یہ دیے کہ آسمان کی قسم جو ستاروں والا ہے، قیامت کے وعدے کیے ہوئے اس دن کی قسم۔ اور یہ ایک مفسرین نے شاہد اور مشہود کے ایک مفہوم لیا ہے کہ شاہد سے مراد جمعے کا دن ہے اور مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ سے اس کے بارے میں آثار موجود ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صحابہ نے فرمایا کہ شاہد جو ہے وہ جمعے کا دن ہے اور مشہود جو ہے وہ یوم عرفہ ہے، جس دن میں حاضری ہوتی ہے، جمعے کے دن میں ہم حاضر ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی یعنی اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ ہیں اس سے سارے مفہوم ہو سکتے ہیں، اور فرمایا اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو قسمیں اٹھا کے کس بات پہ قسم ہے، قتل اصحاب الاخدود، قتل اصحاب الاخدود، کہ جو خندقوں والے ہیں وہ برباد ہو گئے۔ النار ذات الوقود، وہ ایک آگ تھی ایندھن والی جو انہوں نے اپنی خندقوں میں جلائی ہوئی تھی۔ اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور جو کچھ وہ ایمان والوں کے ساتھ کر رہے تھے نا وہ اس پہ گواہ تھے۔ وما نقموا منہم، اور نہیں وہ انتقام لے رہے تھے ان سے، الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، الا یہ ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں اللہ پہ جو عزیز ہے، غالب ہے اور جو حمید ہے، تعریفوں والا ہے۔ وہ ایمان والے جو اس اللہ عزیز اور حمید پہ ایمان لاتے تھے، یعنی یہ مومنوں کا قصور تھا، اس ایمان کی وجہ سے وہ کافر جو ہے انہیں مومنوں کے ساتھ جو ہے بہت برا کر رہے تھے، اور وہ اس کرنے پہ بہت بڑے گواہ تھے، اور وہ جو ہے خندقوں والے تھے جس میں جو ہے وہ آگ جو ہے وہ جلائی ہوئی تھی۔ وما نقموا منہم، اور نہیں انتقام لے رہے تھے ان ایمان والوں سے، الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید،
وہ اللہ مگر وہ ایمان لاتے تھے اس ذات پہ جو غالب اور تعریفوں والا ہے. الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ ذات جو آسمانوں کا اور زمین کا مالک ہے. واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز پہ گواہ ہے. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بے شک جن لوگوں نے مسلم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ستایا، ان کو آزمائش میں ڈالا اور پھر توبہ نہ کی، فلہم عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. ولہم عذاب الحریق، اور ان کے لیے اس جہنم کا وہ جلنے والا جو انہیں جلا کر رکھ دے گا، وہ ان کے لیے عذاب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے. یہاں پہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے. اصحاب الاخدود کا ایک واقعہ ہے جس کو مفسرین نے اور مورخین نے ذکر کیا ہے کہ یہ ایک بادشاہ تھا. یہ ضرور پتہ چلتا ہے اس واقعے سے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا واقعہ ہے، اس لیے کہ اس میں ایک راہب کا ذکر آتا ہے، اور یہ جو رہبانیت ہے یہ نصارہ میں آئی تھی. نصارہ عیسائیوں کے اندر جو ان کے یعنی نیک لوگ بنے تھے، ایک حد سے بھی کہیں گزرے اور برائیوں میں چلے گئے، لیکن نیکی کی طرف جانے والے ان لوگوں میں سے راہب کہلاتے تھے. وہ جو راہب ہے، یہ رہبانیت یہ آئی تھی عیسائیت میں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ اصحاب اخدود والا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا ہے. یہ واقعہ کس جگہ کا ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل تو بعد میں کبھی تفاسیر میں آئے گی، لیکن اس واقعے کی ڈیٹیل یہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا، بڑا ظالم بادشاہ تھا، اور اس کے پاس ایک جادوگر تھا جو اس کے لیے جادو کیا کرتا تھا. اب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے کہا بادشاہ سے کہ مجھے کوئی ذہین نوجوان دیجئے، ذہانت والا ہو، میں اس کو اپنا یہ علم سکھاتا ہوں، اور وہ علم جب سیکھے گا تو میرے بعد وہ اس بادشاہت میں بطور جادو کے جو ہے وہ رہے گا. بادشاہ بڑا ظالم تھا، اس نے جو ہے وہ اپنی بادشاہت کے اندر مملکت میں کسی نوجوان کی تلاش کی تو ایک نوجوان بڑا ذہین ملا، اور اس کو کہا کہ تو نے روزانہ آنا ہے اور یہاں آ کے اس جادوگر سے سیکھنا ہے. اس کو بادشاہت کے یعنی اس چیز سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت اتنے بڑے محلات یا ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا کہ بادشاہ کے پاس آ کے سیکھنے والے کو بڑا پروٹوکول ہوتا، فلاں ہوتا، ایسا نہیں تھا. لیکن بادشاہ کا رعب اور دبدبہ ضرور ہوتا تھا، اور اس کے کرندے اور ایسی فوجیں ضرور ہوتی تھی. تو اس غلام کو یا اس نوجوان کو کہا گیا کہ روزانہ تو نے آنا ہے اور اس بزرگ سے جو ہے یہ علم سیکھنا ہے. اور وہ روزانہ جب آنے لگا، بادشاہ کے محل میں آتا، اس جادوگر سے جادو سیکھتا. راستے میں اس کو ایک راہب مل گیا، تو جب جاتا تو راہب اس کو تبلیغ کرتا، یہ اللہ ہے، یہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھیجا ہے، اس کائنات کا بنانے والا اللہ ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ راہب اس وقت کا صحیح مسلمان تھا. عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لانے والے ایسے سچے لوگ بھی تھے جو اس کے اس دین کو لے کے چلے، لیکن وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گئے. وہ راہب انہی میں سے ایک تھا جو توحید کی دعوت اسے سکھاتا رہا کہ توحید پہ ایمان لے آؤ، اللہ وحدہ لا شریک وہ کرنے والا ہے، کرنے والا، کائنات کو چلانے والا وہ اللہ ہے. یہ تھا اس کا علم تھا. تو یہ جادوگر کے پاس بھی علم سیکھتا اور اس راہب کے پاس بھی سیکھتا. جادوگر سے جو ہے وہ لیٹ ہو جاتا تو کہہ دیتا کہ میں گھر میں لیٹ ہوا ہوں، اور جب جادوگر سے واپسی پہ جاتا گھر میں تو گھر میں جا کے بتاتا کہ میں جادوگر کے پاس لیٹ ہو گیا ہوں. تو آتے اور جاتے یہ سیکھتا رہتا. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ راستے پہ جا رہا تھا تو راستے میں ایک بہت بڑا اژدہا، یعنی کوئی بہت بڑی مصیبت، یعنی وہ جو ہے کوئی شیر تھا یا بہت بڑا کوئی سانپ اژدہا تھا یا کوئی ایسا خطرناک جو ہے وہاں پہ راستے میں موجود تھا. اب یہ کشمکش میں تھا کہ جادوگر اسے جو ہے وہ غیر اللہ سے مدد مانگنا، شیطانوں اور جنات سے جو ہے وہ مدد لے کے کام کروانا، اس چیزوں کی چیزیں سکھاتا ہے. اور راہب اسے اللہ وحدہ لا شریک کی تعلیم دیتا ہے کہ اللہ کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، کائنات کو بنانے والا مالک سب کچھ وہ ہے. اب یہ دونوں تعلیمات میں کنفیوز تھا، لیکن دل رب کی طرف صحیح تھا کہ راہب جو ہے اس طرف ہے. تو یہ اس میں جب سامنے ایک اژدہا تھا تو پتھر اس نے اٹھایا اور دل میں کہا کہ اے اللہ یا اے میرے رب اللہ، اگر یہ راہب کا دین سچا ہے تو میرے اس پتھر سے اس مصیبت کو دور کر دے. یہ اژدہا ہے، یہ سانپ ہے، یہ شیر ہے، یہ مر جائے تاکہ لوگوں کا راستہ جو ہے وہ چل پڑے. اس نے پتھر مارا اور وہ شیر، یہ اژدہا مر گیا.
تو لوگوں نے جو ہے اس کی تعظیم کرنا شروع کر دی، یعنی یہ تو بہت بڑا نیک بندہ ہے۔ یہ بات راہب تک پہنچی تو راہب نے اسے کہا کہ تو اپنے علم میں یا فضل میں یا اپنی نیکی میں مجھ سے بھی آگے چلا گیا، لہٰذا میرا نام کبھی نہ لینا، اب اللہ تیری مدد کرے گا۔ اب اس نے اس جادوگر کے پاس جانا پھر بھی جاری رکھا، بند نہیں کیا۔ جادوگروں میں جو بادشاہ کے مصاحبین میں تھے ان میں سے ایک نابینا بھی تھا۔ تو یہ جب اس کو پتا چلا کہ میں نے پتھر مارا ہے اور وہ اژدہا مر گیا ہے، تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ کے اجازت سے نابینے کو ہاتھ پھیرتا ہے، نابینا اس کے پاس آتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کی شفا کی دعا کرتا ہے، اس شرط پہ کہ تو اللہ کو مان لے، صرف اس کی جو ہے وہ عبادت کر، تو میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں۔ جو انسان مسلمان ہو جاتا، مومن ہوتا، یہ اس کے لیے دعا کرتا، اللہ اس کو شفا عطا فرما دیتا۔ تو وہ بادشاہ کے ہم نشینوں میں، اس کی مجلس یا اس کے وزیروں میں سے بھی ایک نابینا تھا، جس کو پتا چلا، اس نے اس نوجوان سے کہا کہ میں نابینا ہوں، تو نہ اس نوجوان نے اسے اسلام کی دعوت دی، وہ مسلمان ہو گیا، اس نے اس کے لیے دعا کی، جب دعا کی تو اللہ نے اس کو آنکھیں جو ہے واپس دے دی۔ یہ بات چلتے چلتے بادشاہ تک پہنچ گئی، اور وہ بادشاہ ظالم تھا، سمجھتا تھا کہ اس زمین کو میں چلانے والا ہوں، میں ہوں جو لوگوں کا رازق ہوں، یا میں ہوں جو لوگوں کا خالق ہوں، یا میرے بغیر یہ لوگ نہیں چل سکتے، اگر ان کے اللہ کو ماننا شروع کر دیا تو میری بات کہاں جائے گی۔ اس نے اپنے وزیر کو قتل کروا دیا، جو لوگ بھی اس کے ساتھ مسلمان ہونے والے تھے ان کو قتل کرواتا رہا۔ اب اس نوجوان کو ڈائریکٹ وہ قتل نہ کیا اس نے، بلکہ کچھ لوگوں کو کہا کہ جاؤ اس کو لے کے جاؤ پہاڑ پہ، جو ہے وہ چڑھ کے وہاں سے اوپر سے اس کو دھکا دے دینا، نیچے گرا دینا، تو یہ مر جائے گا۔ نوجوان کو لے جایا گیا، وہاں سے اس کو گرانے والے جو لے جانے والے تھے وہ گر کر مر گئے، اور یہ جو ہے وہ بچ کر واپس آ گیا، اور پھر بادشاہ کے پاس آ گیا تاکہ اپنا کلمہ حق جو ہے وہ پہنچائے۔ بادشاہ نے پھر اسے پکڑ لیا، اور پھر کچھ لوگ بھیجے، اور بھیج کر جو ہے وہ کہا کہ اس کو دریا میں کشتی میں لے جاؤ، اور لے جا کر اسے کشتی جو ہے اس کے اندر دریا میں پھینک دینا۔ لیکن لے کے گئے جو لوگ اس کی فوج میں سے، وہ خود جو ہے وہ پانی میں غرق ہو گئے، اور اللہ نے اس کو بچا لیا، اور یہ پھر واپس آ گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ بادشاہ میرے پیچھے لگا ہوا ہے اور میرے مارنے پہ تلا ہوا ہے، تو اس نوجوان کا اصل مقصد کیا تھا کہ اب میں سب لوگوں کو اللہ کے کمالات بتاؤں، اللہ تعالیٰ پہ سب لوگ ایمان لے آئیں، اصل مقصد یہ تھا۔ تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ ایسا ہے کہ اگر تو مجھے مارنا چاہتا ہے تو ایسا ہے کہ ایک کھلے میدان میں سب لوگوں کو اکٹھا کر، اور اس میں مجھے کھڑا کر کے مجھے تیر سے مار دے، لیکن تیر چھوڑتے وقت وہ یہ کہہ دینا بسم رب ھذا الغلام۔ جیسے مختلف روایات ہیں، زیادہ تر بسم اللہ رب الغلام، میں اس اللہ کے نام سے مارتا ہوں جو اللہ اس غلام اور اس بچے کا اور اس نوجوان کا رب ہے۔ یہ الفاظ پڑھ کے تو مجھے تیر چلا دے اور مجھے موت آ جائے گی۔ آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے، اس واقعے کو آج کل کہا جاتا ہے نا کہ میڈیا کے سامنے جا کے بات کر دو، لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ تو نوجوان نے بھی یہ کہا کہ سب لوگوں کو جب میری خبر ملے گی تو لوگوں کو میرے واقعے کا پتہ چل جائے گا، اور انہیں پتہ چل جائے گا کہ حق کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ تو سب لوگ اکٹھے ہوئے، اور بادشاہ نے ایسے ہی کیا، اس نوجوان کو تیر چلا کے جیسے ہی مارا، وہ تو مر گیا، لیکن وہ مرتے مرتے اپنا پیغام دے گیا کہ کائنات کو چلانے والا اللہ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، یہ بادشاہ نہیں ہے۔ اس کے اس معجزے کو دیکھ کر وہ جتنا مجمع تھا سارا کا سارا ایمان لے آیا۔ تب بادشاہ کو پتا چلا، اوہو، یہ تھا اصل اس نوجوان کا مقصد جو اپنی موت سے پورا کر گیا۔ کچھ لوگوں کی موت بھی بہت سے دوسرے لوگوں کے لیے زندگی ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کی زندگی دوسرے لوگوں کے لیے زندگی ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں کی موت بھی دوسرے لوگوں کے لیے جو ہے وہ حیات ہوتی ہے۔ کہتے ہیں نا، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے۔ انسان اپنی فطرت میں، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، تو جو اللہ کی خاطر فنا ہو جاتا ہے، اللہ اس کو ہمیشہ والی بقا جو ہے وہ دیتا ہے۔ تو وہ مسلمان ہو گئے سارے۔ اب بادشاہ نے بجائے اس کے کہ حق کو مانا جائے، زبردستی ان لوگوں کو جو ہے سزا دی اور خندق کھدوا دیے، اور کہا کہ جو انسان اپنے اس دین کو چھوڑ کے واپس نہیں آتا ہے، اس کو جو ہے ان خندقوں میں آگ میں پھینک کے جلا دو۔ فوج تھی اس کی پاور اور طاقت تھی، اس نے اپنی طاقت کے بھلبوتے بہت سے لوگوں کو اس خندقوں میں بیٹھ کے جلایا۔
یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ کہ ایمان والوں کے ساتھ جو وہ یہ کر رہے تھے یہ اس پہ گواہ تھے، دیکھ رہے تھے کہ ہم غلط ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ایک عورت بچہ اٹھائے ہوئے آئی، تو جب اس کے پھینکا جانے لگا نا، آنکھ میں تھوڑی سی ہل گئی، دل میں ڈر آ گیا، تو وہ گود والا بچہ بول کے کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کی روایت میں وہ بچے جو ماں کی گود میں گفتگو جنہوں نے کی ہے ان میں سے ایک وہ بچہ شمار کیا ہے یہ اصحاب الاخدود میں، کہ جب وہ بچے کی ماں کو آگ میں گرایا جانے لگا تو ماں جب پھنسنے لگی تو بچے نے بول کے کہا تھا کہ اماں صبر کرنا، آپ حق پہ ہیں، آپ حق پہ ہیں۔ اس بچے نے جو ہے وہ کلام ماں کی گود میں کیا تھا، گویا کہ اللہ کے لیے وہ بھی قربان ہو گئے تھے۔ تو یہ واقعہ چونکہ عربوں کے ہاں مشہور تھا، یا اس واقعے کو جیسے ہوتا ہے نا کچھ واقعات تاریخ کے ساتھ ساتھ مشہور ہو جاتے ہیں، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے کچھ ٹائم پہلے بلکہ اسی سال میں ایک وہ اصحاب فیل کا واقعہ ہوا تھا جو آگے سورۃ فیل میں چل کے آئے گا، یا جیسے باغ والوں کا پیچھے واقعہ گزرا ہے پیچھے سورۃ کاف میں، وہ عربوں کے ہاں جانا یہ مشہور تھا، ایسے ہی یہ واقعہ بھی عربوں کے ہاں مشہور تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مکے والوں سے کہا لوگو اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے ان لوگوں کو ختم کیا، اور تم ان کی طرح نہ بن جاؤ کہ ایمان والوں کو تنگ کر رہے ہو، سزائیں دے رہے ہو، ان کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اسی طرح برباد کر سکتا ہے جیسے اصحاب الاخدود کو کیا تھا۔ پھر اشارہ ہے مکے کے لوگوں کو یا وہ لوگ جو ایمان والوں کو تنگ کرتے ہیں، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، جو ایمان لانے والے مرد عورت یعنی مرد عورت جو بھی مسلمان ہیں جو ان کو تنگ کرتے ہیں اور پھر توبہ نہیں کرتے تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، اور انہی کے لیے جو ہے وہ جلنے کا عذاب ہے۔ اس کے مقابل میں جو نیک لوگ ہوں گے ان کو کیا ملے گا؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے جنت ہے جس کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں گی۔ ذالک الفوز الکبیر، یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ ذالک الفوز الکبیر، جنت میں چلا جانا نیک اعمال کر کے، ایمان لا کے نیک اعمال کر کے، اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اور اے لوگو جو ایمان والوں کو تنگ کرتے ہو یاد رکھ لو کہ تیرے رب کی پکڑ جو ہے وہ بہت سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید انہ ہوا یبدئ ویعید، وہ اللہ ہے جو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور اسی نے تمہیں لوٹانا ہے، مت سمجھو کہ دوبارہ ہمیں لوٹایا نہیں جائے گا۔ وہو الغفور الودود، جب اس کی پکڑ بڑی سخت ہے تو وہ غفور بھی ہے اور ودود بھی ہے، وہ معاف بھی کرنے والا ہے اور وہ محبت بھی کرنے والا ہے۔ ذو العرش المجید، ذو العرش وہ عرش والا ہے، مجید بزرگی والا ہے، فعال لما یرید وہ جو چاہے جو ہے وہ کرتا ہے۔ هل اتاک حدیث الجنود، کیا آپ کو لشکروں کی خبر نہیں پہنچی؟ یعنی پیچھے یہاں اصحاب الاخدود ہے نا، اسی طرح وہ بڑے بڑے جن کے لشکر تھے، فرعون و ثمود، فرعون اور ثمود کے، ان کا انجام کیا ہوا؟ ان کا انجام بھی تو یہ ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا بل الذین کفروا فی تکذیب، جنہوں نے کفر کیا وہ تکذیب اور وہ جھٹلانے والے ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ انہیں ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے، وہ اللہ کے احاطے میں ہیں، اللہ کے دائرے میں ہیں، یعنی یہاں اس کائنات سے وہ نکل نہیں سکتے ہیں۔ کوئی انسان کہے کہ وہ یہاں سے بھاگ سکتے ہیں، نکل سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ واللہ من ورائہم محیط بل ہوا قرآن مجید، یہ اللہ تعالیٰ جو بات بھی تمہیں بتا رہا ہے وہ اس قرآن مجید میں ہے، بڑی شان والا یہ قرآن ہے۔ فی لوح محفوظ، یہ اللہ کا کلام اس لوح محفوظ میں ہے، گویا کہ یہ اس لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے اور جو کچھ اس میں بیان ہو رہا ہے اس میں کبھی کچھ رد و بدل نہیں ہو سکتا ہے۔ سورۃ بروج ہماری پوری ہوتی ہے اور اس کے بعد سورۃ طارق ہے۔ آج میں یہیں پہ اکتفا کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔